کمرے میں گونجنے والی اس 15 سالہ بچی کی چیخیں شاہ حسین کو مزید جنونی کر رہی تھی۔ نشے کی حالت میں وہ بھول چکا تھا اس کے سامنے کم سن وجود والی بچی اسے برداشت نہیں کر سکتی۔ جو حویلی کی ملازمہ تھی، شاہ سائیں، خدا سے آپ کی شکایت کروں گی، آپ نے مجھے داغدار کیا ہے، وہ چیختے ہوئے بولی۔ کنیز کی سسکیاں شاہ حسین کو مزید شدتیں لٹانے پر مجبور کرنے لگیں، اس کی کمر کو جکڑتے ہوئے اس کی دھڑکنوں کو لبوں۔ بڑی بیگم سائیں، میں رات کے اس پہر شاہ سائیں کے کمرے میں نہیں جاؤں گی، مجھے ڈر لگتا ہے۔ کنیز نے بڑی بیگم کی بات سن کر نگاہیں جھکائے کہا، اتنی بھی رات نہیں ہوئی، ابھی تو محض رات کے 12 بجے ہیں، اور حویلی والوں کے لیے 12 بجے کوئی زیادہ رات نہیں ہوتی۔ یہ کپڑے اٹھاؤ اور جا کر اس کی الماری میں سیٹ کر دو، ویسے بھی وہ کمرے میں موجود نہیں جو تمہیں اسے اتنا زیادہ خوف محسوس ہو رہا ہے۔ بیگم کی بات سن کر اس نے کپ کپاتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ وہاں پڑے ہوئے کپڑے اٹھائے جو کہ پریس ہوئے تھے۔ وہ شاہ حسین کے کمرے کی طرف گئی، کمرے کا دروازہ کھولا۔ کمرے میں بالکل اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ کنیز نے چاروں اطراف دیکھا، وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ ریلیکس ہو گئی، ایک ایک شرٹ کو اٹھا کر الماری میں لٹکانے لگی۔ پورے کمرے میں ایک عجیب سی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ اے سی کی ٹھنڈی ہوا سے اس کا نکلنے کو دل نہیں کر رہا تھا۔ کپڑے لٹکانے کے بعد اس نے مڑ کر دیکھا تو سامنے دیوار پر شاہ حسین کی بڑی سی تصویر لگی ہوئی تھی، جسے دیکھتے ہی ایک لمحے کے لیے وہ ٹھٹک گئی۔ اس کے بعد آئینے کے سامنے جا کر کھڑی ہو کر چیزیں دیکھنے لگ گئی، جہاں پر مہنگے مہنگے باڈی سپرے اور پرفیوم پڑے ہوئے تھے۔ واو، کتنی پیاری چیزیں ہیں! اس نے آئینے کے سامنے پڑی ہوئی گھڑی اٹھائی اور اس سے دیکھنے لگی، جو کہ بہت نفیس تھی۔ کتنی پیاری لگتی ہوگی جب شاہ حسین سائیں ڈالتے ہوں گے، کتنی خوبصورت ہے۔ وہ سامنے دیوار پر لگی ہوئی شاہ حسین کی تصویر کو دیکھتے ہی دل میں سوچنے لگی۔ جب کمرے کا دروازہ کھلا اور بند ہونے کی آواز آئی، کنیز نے نگاہیں اٹھا کر دیکھا تو دروازے میں شاہ حسین کھڑا ہوا تھا۔ آنکھیں بالکل لال انگارہ ہو رہی تھیں، شاید نشے کی حالت میں تھا۔ شاہ حسین کو دروازہ بند کرتے ہوئے دیکھ کر وہ ڈر گئی۔ اس کے ہاتھ سے گھڑی چھوٹ کے ٹوٹ چکی تھی۔ وہ کبھی ڈرتی ہوئی اس گھڑی کی طرف دیکھتی تو کبھی شاہ حسین کی طرف دیکھتی، جو غصے میں بپھرے شیر کی طرح اس کی طرف آیا۔ اس نے فرش پہ ٹوٹی ہوئی گھڑی کو اٹھایا۔ یہ تم نے توڑ دی ہے، وہ غصے میں چلاتا ہوا بولا۔ سائیں جی معذرت، سائیں جی وہ غلطی سے ٹوٹ گئی، وہ کپ کپاتی ہوئی آواز کے ساتھ وہاں سے جانے کی کوشش کرنے لگی، جب شاہ حسین نے زور سے اس کی کلائی کو دبوچ لیا۔ کہاں بھاگی جا رہی ہو؟ میرا اتنا بڑا نقصان کر کے تم جانتی بھی ہو یہ کتنی مہنگی تھی، تمہیں اندازہ نہیں؟ وہ غصے میں چلاتا ہوا بولا۔ معذرت بڑے سائیں، غلطی سے مجھ سے گر گئی تھی، پلیز مجھے جانے دیں، وہ روتے ہوئے بولی۔ اب اس کا حساب تو تم سے سود سمیت واپس لوں گا۔ اس وقت وہ نشے کی حالت میں تھا، اس کی آنکھوں کے سامنے ہر چیز دھندلائی ہوئی تھی۔ وہ اپنی کلائی کو چھڑانے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کی سفید کلائی شاہ حسین کی مضبوط گرفت میں تھی۔ شاہ حسین نے اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ میں بول رہی ہوں نا، غلطی سے مجھ سے ٹوٹ گئی تھی، میں آپ کو اس کے پیسے دے دوں گی، جانتی بھی ہو اس کی قیمت کیا ہے؟ نشے کی حالت میں وہ جس انداز میں بول رہا تھا، اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی خماری اتر رہی تھی۔
وہ سر سے پیروں تک اس لڑکی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ پلیز مجھے جانے دینا۔ اب کی بار شاہزین نے مکمل طور پر اپنی آنکھوں کو صحیح سے کھولا۔ نہیں جانے دوں گا۔ تم نے جو یہ نقصان کیا ہے یہ تمہیں پورا کرنا ہوگا۔ وہ اس کے بالوں میں انگلیاں پھنساتا ہوا اس کے چہرے کو اپنے چہرے کے قریب کر چکا تھا۔ وہ شاہزین کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ ابھی بھی وہ دیکھ رہا تھا۔ کنیز کی آنکھوں میں خوف ڈر نہیں تھا، بس آنسو ہی آنسو تھے۔ وہ دور جانے کی کوشش کر رہی تھی۔ بتاؤ مجھے، جو نقصان کیا ہے اس کی قیمت چکاؤ گی؟ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں، میں آپ کے بارے میں نہیں جانتی۔ آپ بہت برے ہو، میرے ساتھ آپ بہت برا کرو گے، مجھے پتہ ہے، لیکن میں بول رہی ہوں نا، میں اس کی قیمت چکا دوں گی، میں آپ کو پیسے دے دوں گی۔ اس کی قیمت تو پیسوں سے نہیں چکا سکتی، مجھے کچھ اور چاہیے۔ ایک جھٹکے سے اپنے ساتھ لگاتا ہوا بولا۔ نہیں، مجھے جانے دیں۔ اس کی سسکیاں کمرے میں گونجنے لگیں۔ کتنے حسین تمہارے ہونٹ ہیں۔ اس کے ہونٹوں پہ انگوٹھا پھیرتے ہوئے وہ مسکراتا ہوا بولا۔ شاہزین کے لبوں پر بکھری ہوئی مسکراہٹ اسے مزید ڈرانے لگی۔ وہ اس وقت کو کوس رہی تھی جب وہ کمرے میں آ گئی تھی۔ اسے آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ جبکہ شاہزین اس کی کلائی کو دبوچتے ہوئے بیڈ کی طرف لے جانے لگا، وہ پیچھے پیچھے ہونے لگی۔ نہیں، ایسا نہیں کریں، وہ روتے ہوئے بولنے لگی۔ ویسے تم ہو بہت چھوٹی، کتنی عمر ہے تمہاری؟ وہ اس کے قریب جاتا ہوا پوچھنے لگا۔ شاباش، اگر تم مجھے اپنی صحیح عمر بتا دو گی تو شاید تم پہ کچھ رحم کر لوں، لیکن کافی دنوں سے میں تمہارا پیچھا کر رہا ہوں، کافی دنوں سے تمہیں دیکھ رہا تھا، حسین لگ رہی تھی۔ میں تو اسی طاق میں تھا کہ تم کوئی غلطی کرو، اس کے بدلے تمہیں اتنی بڑی سزا دوں۔ شاہزین کی گرم سانسوں کی تپش اپنے چہرے پہ محسوس کرتی ہوئی وہ تڑپ اٹھی تھی۔ اگلے ہی لمحے شاہزین نے اس کی کلائی کو دبوچتے ہوئے، اے لڑکی، ابھی تک سو رہی ہے؟ کچن میں تجھے نہیں جانا کیا؟ بانو تجھے کچن میں بلا رہی ہے، کب سے تیرا انتظار کر رہی ہے، تو ابھی تک سو رہی ہے؟ ایک ملازمہ نے غصے میں چلاتے ہوئے کہا۔ کنیز فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی، لیکن بیڈ سے وہ نہیں اٹھ پائی۔ پورا وجود درد سے ٹوٹ رہا تھا۔ اس نے اپنے گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹ لیے، آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ اس کا پورا وجود بخار میں تپ رہا تھا۔ بار بار رات والا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا۔ اس کا جی چاہ رہا تھا وہ رونے چیخنے لگ جائے۔ اس نے ملازمہ کی طرف دیکھا اور بولی، میری طبیعت نہیں ٹھیک، مجھے بہت زیادہ بخار ہوا پڑا ہے۔ وہ گھبراتے ہوئے بولی۔ ملازمہ جو اپنے کاموں میں مگن تھی، اس نے کنیز کی طرف دیکھا اور ایک لمحے کے لیے اس کی نگاہیں کنیز کے چہرے پر ہی ٹک گئیں۔ ایک الگ سا روپ اس کے چہرے پر بکھرا ہوا تھا۔ وہ بہت عجیب لگ رہی تھی۔ چہرے کی رنگت اڑی ہوئی تھی۔ ہائے ہائے، تجھے ایک رات میں کیا ہو گیا ہے؟ کل رات تک تو اچھی بھلی تھی، تجھے کیا ہوا ہے؟ بخار کیسے ہو گیا؟ وہ اس کے پاس آئی اور اس کی پیشانی پہ ہاتھ رکھا تو وہ بخار میں تپ رہی تھی۔ اٹھ، تجھے ڈاکٹر کے پاس لے چلتی ہوں۔ رات والا منظر اور شاہزین کی باتیں اس کے کانوں میں گونجنے لگی۔ وہ اٹھنا بھی نہیں چاہ رہی تھی۔ نہیں، مجھے کہیں نہیں جانا، میں سونا چاہتی ہوں، مجھے آج آرام کرنے دو، میں کام نہیں کرنا چاہتی۔ اپنے وجود سے اٹھتی ہوئی درد کی ٹیسیں محسوس کر کے وہ دوبارہ سے کمبل کو اپنے اوپر اوڑھ چکی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں بڑی بیگم سائیں کو بتا دوں گی،
لیکن ابھی فی الحال دیکھ، تجھے بہت بخار ہے، اتنا بخار اچھا نہیں ہوتا، ویسے بھی بخار کا کوئی موسم نہیں، پھر یہ تجھے کیوں ہوا پڑا ہے؟ اتنا بخار اچھا نہیں ہوتا، تجھے کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟ اب کی بار اس ملازمہ کو وہم سا ہونے لگ گیا تھا۔ کل رات تو کدھر تھی؟ کافی دیر تک میں جاگتی رہی تھی، لیکن تو کمرے میں نہیں آئی۔ بڑی بیگم سائیں بتا رہی تھی کہ تو کچھ کام کر رہی ہے۔ کہاں تھی؟ اب کی بار وہ ملازمہ مشکوک نگاہوں سے کنیز کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ نہیں، میں تو کام ختم کرنے کے بعد تھوڑی دیر لان میں بیٹھی ہوئی تھی، بس تب سے ہی بخار بخار محسوس ہو رہا تھا، اس وجہ سے لان سے جا کر بیٹھ گئی تھی۔ یہ کہہ کر وہ اپنے اوپر کمبل اوڑھ چکی تھی۔ وہ اب کسی کی باتوں کا جواب نہیں دینا چاہتی تھی۔ ملازمہ کے جاتے ہی کنیز نے تکیے کے گرد بازو حائل کر کے تکیے میں منہ چھپا لیا۔ رات والا منظر بار بار آنکھوں کے سامنے گھومتا، وہ تکلیف اور اذیتیں جو اس نے برداشت کی تھی۔ کاش اس سے پہلے موت آ جاتی۔ میں کیسے اماں کا سامنا کروں گی جب اماں کو معلوم ہوگا میرے ساتھ کیا ہو چکا ہے تو ان پر کیا گزرے گی؟ یہ سوچتے ہوئے اپنے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچ چکی تھی۔ کنیز کا جی چاہ رہا تھا وہ چیخنے لگ جائے۔ کافی دیر لیٹے رہنے کے بعد وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اتنے میں بڑی بیگم سائیں کمرے میں داخل ہوئیں۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ ملازمہ بتا رہی تھی کہ بخار ہوا پڑا ہے تمہیں۔ بڑی بیگم سائیں نے نرمی سے اور محبت سے پوچھا۔ آنکھوں کے گرد ہلکے پڑے ہوئے تھے۔ یہ دیکھ کر بڑی بیگم سائیں پریشان ہو گئی۔ جی بڑی بیگم سائیں، وہ بس تھوڑا سا بخار ہو گیا ہے۔ وہ نگاہیں جھکائے بولی۔ اچھا ٹھیک ہے، پریشان مت ہو، میں ڈاکٹر کو بھیج کے تمہارا چیک اپ کروا دیتی ہوں۔ نہیں نہیں، اس کی ضرورت نہیں، میں ٹھیک ہو جاؤں گی۔ اس بات پر وہ مزید ڈر گئی۔ اچھا ٹھیک ہے، جیسا تمہیں ٹھیک لگے، یہ کہہ کر بڑی بیگم سائیں چلی گئیں، جبکہ وہ بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی۔ بار بار اس کی آنکھوں کے سامنے شاہ زین کا چہرہ گھومنے لگ جاتا۔ بڑی بیگم سائیں کے کہنے پر اسے الگ کمرے میں شفٹ کر دیا گیا۔ وہاں اکیلے اسے بہت خوف محسوس ہوتا تھا۔ بڑی بیگم سائیں نے 1 ہفتے کی اسے چھٹی دے رکھی تھی۔ 1 ہفتہ تم آرام کرو۔ 3 دن گزر چکے تھے۔ اس نے دوبارہ شاہ زین کو نہیں دیکھا تھا، لیکن شاہ زین کو دیکھتے ہی اسے ڈر سا لگنے لگ گیا تھا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا، وہ سونے کی کوشش کر رہی تھی۔ ابھی بھی کنیز کو وہ رات نہیں بھول پائی تھی۔ جب کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی، اس نے چہرے سے کمبل ہٹایا تو ایک مرد کی پشت اسے نظر آئی جو کمرے کا دروازہ بند کر رہا تھا۔ یہ دیکھ کر کمبل کو مٹھیوں میں دبوچے گھبراتے ہوئے پوچھنے لگی، آپ کون ہیں؟ جیسے ہی شاہ زین مڑا تو اسے دیکھتے ہی وہ ڈر گئی۔ آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ ایک بار پھر سے وہی رات آنکھوں کے سامنے گھومنے لگی۔ شاہ زین چلتا ہوا اس کے پاس آیا، ایک جھٹکے سے اس کے بازو سے پکڑ کر اسے اپنے پاس کر لیا۔ جی آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ گھبراتے ہوئے بولی۔ وہی کر رہا ہوں جو اس رات کیا تھا، اس کے کان میں سرگوشیانہ انداز میں بولا۔ شاہ زین کے لب اپنے کان کی لو پر محسوس کر رہی تھی۔ اس کا دل شدت سے دھڑکنے لگا۔ وہ چاہ کر بھی اسے دور نہیں ہو پائی۔ اس رات تو مجھے ایسا فیل ہو رہا تھا جیسے میرا قریب آنا تمہیں بہت اچھا لگا ہے۔ کسی قسم کی تم نے کوئی مزاحمت نہیں کی، میرے پاس آ کر تمہیں بہت اچھا لگا تھا۔ اس کے بالوں کو دھیرے دھیرے سہلاتے ہوئے ہنستا ہوا بول رہا تھا، جبکہ وہ شاہ زین کی شرٹ کو
اپنے ہاتھوں میں دبوچے ہوئے جواب بھی نہیں دے پا رہی تھی۔ شاہزین اس کی قربت میں ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کی زبان اس کا ساتھ ہی نہیں دے رہی۔ تمہیں معلوم ہے، جب حویلی والوں کو تمہاری حقیقت معلوم ہوگی کہ ہم دونوں کے درمیان کیا تعلق قائم ہو چکا ہے، تو تمہیں پتہ ہے حویلی والے تمہیں دھکے دے کر باہر نکالیں گے۔ لیکن میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ تم ساری عمر اس حویلی میں رہو گی، بالکل ایسے ہی جیسے اس رات تھے۔ اور آج رات شاہزین کی باتیں اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ 15 سال کی معصوم سی لڑکی اس کی ایسی بے باک باتیں اور حرکتیں برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ پلیز شاہزین، چھوڑے مجھے، اس کے سینے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اب کی بار جھٹکے سے اسے دور کیا۔ آج تو یہ غلطی کر دی، دوبارہ یہ غلطی کی تو ایسا ظلم کرو گا کہ برداشت نہیں کر پاؤ گی۔ یہ کہہ کر شاہزین نے اس کے گلے میں سے اس کے دوپٹے کو نکالنا شروع کیا۔ وہ اپنے دوپٹے کو اپنی مٹھیوں میں دبوچے ہوئے اسے خود سے چھڑانے کی کوشش کرنے لگی۔ اب کی بار اس کا دل کیا سامنے بیٹھے ہوئے شخص کا منہ نوچ لے۔ چھوڑے مجھے پلیز، ورنہ میں چلانے لگ جاؤں گی۔ اگر میں چلانے لگ گئی تو سارے حویلی والے اکٹھے ہو جائیں گے۔ ایسا میں تمہیں کرنے کب دے رہا ہوں؟ چھوٹی ہو چھوٹی بن کے رہو۔ تم جیسی لڑکیوں کو کنٹرول کرنے کے لیے مجھے کسی قسم کی پریشانی کی ضرورت نہیں۔ چلو شور مچانا ہے تو مچاؤ، اکٹھا کرو سب کو، میں انتظار کر رہا ہوں، اس کے بعد میں کچھ کروں گا۔ وہ مسکراتا ہوا اسے کھینچ کر اپنے بہت قریب کر چکا تھا۔ اب وہ مزید ڈرنے لگی۔ دیکھیں، یہ غلط ہے، آپ میرے ساتھ غلط کر رہے ہیں، ایسا مت کریں۔ وہ روتے ہوئے بولی، میں تمہاری کوئی فضول بات نہیں سننا چاہتا۔ رات بھول گئی ہو؟ جیسے اس رات محبت جتائی تھی، حق جتایا تھا، ویسے ہی جتاؤں گا میری جان۔ اور محبت میں ایسے بول رہا تھا جبکہ اس کی محبت بھرے لہجے سے کنیز کو نفرت ہو رہی تھی۔ تم کنیز شاہزین کی، اسے آگے مزید وہ بولا نہیں، جبکہ وہ جانتی تھی وہ کیا کہنے والا ہے۔ اگلے ہی لمحے اسے پیچھے کی طرف دھکا دیتا ہوا اس کے اوپر جھکا۔ وہ مزاحمت کرنے کی کوشش کرتی رہی، روتی رہی، پلیز شاہزین، لیکن وہ اس کی سانسوں کو قید کر چکا تھا۔ کتنے وہ ہاتھ جوڑتی رہی، معافیاں مانگتی رہی، محض ایک گھڑی کا بدلہ لینے کے لیے۔ کیوں آپ نے میری زندگی برباد کی؟ اس کی مزاحمت دم توڑ چکی تھی۔ وہ اس پہ حق جتاتا رہا، وہ چاہ کر بھی اسے روک نہیں پائی۔ اس کے بعد تو شاہزین کا یہ معمول بن چکا تھا۔ نہ جانے وہ اسے کیا سمجھنے لگ گیا تھا۔ وہ روکنے کی کوشش کرتی لیکن بے بس ہو جاتی، اسے روک نہیں پاتی۔ دن بدن وہ بہت عجیب ہوتی جا رہی تھی۔ شاہزین بیٹا، اب تو تم شادی کے لیے تیار ہونا، اب تو تمہارا کوئی مسئلہ نہیں۔ جب بھی تمہیں شادی کے لیے کہتی ہوں تمہارا کوئی نہ کوئی مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو اس دفعہ میں نے تمہاری خالہ جان کو حامی بھر دی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگلے مہینے کے شروع میں ہم لوگ شادی رکھ دیتے ہیں، تو اس بار میں تمہارا کوئی بہانہ نہیں سنوں گی۔ اس دفعہ ہر چیز میں نے فائنل کر دی۔ شاہزین جو ڈنر کرنے میں مصروف تھا، اس نے نگاہیں اٹھا کر سامنے بیٹھی ہوئی اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ مما، یہ اچانک کیا ہو گیا ہے؟ ٹھیک ہے، مجھے بھی کوئی مسئلہ نہیں، میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ ابھی یہ بات شاہزین نے بولی ہی تھی جب اسے کچھ گرنے کی آواز آئی۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو کنیز جلدی جلدی فرش سے کانچ اٹھا رہی تھی۔
اس کے ہاتھ سے جگ ٹوٹ کر گر چکا تھا۔ اندھی ہو کیا؟ تمہیں نظر نہیں آتا؟ عالیہ بیگم نے غصے میں چلاتے ہوئے کہا۔ کیا ہو گیا ہے؟ بچی کے ہاتھ سے گر گیا ہے؟ اس میں اتنی چلانے والی کیا بات ہے؟ پاس بیٹھی ہوئی روبانہ بیگم نے اس کی سائڈ لی۔ بیٹا چھوڑ دو، تم ایسے نیچے سے کانچ مت اٹھاؤ۔ روبانہ بیگم نے ابھی یہ بولا ہی تھا جب اس کے ہاتھ میں کانچ لگ گیا اور اس کے ہاتھ سے خون بہنے لگا۔ وہ جلدی سے وہاں سے اٹھ کر بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں آ گئی، کمرے کا دروازہ بند کیا، اپنے ہاتھ سے بہنے والا خون دیکھنے لگی۔ بار بار شاہ زین کی بات اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ کیا شاہ زین شادی کر لیں گے؟ وہ زیر لب بڑبڑائی۔ نہ جانے کیوں اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی نے اس کے دل کو مٹھی میں مسل دیا ہو۔ اس کے ہاتھ سے مسلسل خون بہہ رہا تھا۔ وہ جا کر بیڈ پر اپنے منہ پر ہاتھ رکھے اپنی چیخیں کنٹرول کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ اگر شادی کی ہے انہوں نے کسی اور سے کرنی تھی تو مجھے انہوں نے اپنی رکھیل سمجھا ہوا تھا کیا؟ اس وجہ سے وہ میرے قریب آ جاتے تھے، مجھ سے کتنے وعدے کر چکے تھے۔ یہ سوچتے ہوئے وہ اپنے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچ چکی تھی۔ اس کے سارے کپڑوں پر خون لگ گیا تھا۔ کمرے کا دروازہ کھلا اور شاہ زین کمرے میں داخل ہوا، آہستگی سے کمرے کا دروازہ بند کرتا ہوا اس کے سامنے آ کر بیٹھا۔ دماغ خراب ہو گیا تھا کیا تمہارا؟ کیوں نیچے سے کانچ اٹھا رہی تھی؟ اس کے ہاتھ کو پکڑتا ہوا دیکھنے لگا۔ دیکھو کتنا زیادہ خون بہہ چکا ہے۔ پاگل ہو کیا؟ پہلے اپنی حالت دیکھو، کیا بنائی ہوئی ہے۔ میں نے تمہیں بولا ہے کہ میں اس حویلی میں تو ہمیشہ تمہیں رکھوں گا، کبھی نہیں جانے دوں گا۔ ہاں میں کروں گا شادی کیونکہ مجھے خاندانی بیوی چاہیے، لیکن تم سے دور نہیں جا سکتا، تم سے بھی دور جانا نہیں چاہتا۔ یہ کہہ کر اس کے ہاتھ کو اپنے لبوں سے لگا چکا تھا۔ اس کے ہونٹ کے سائڈ پر کنیز کے ہاتھ سے بہنے والا خون لگ گیا۔ ہمارے درمیان عمروں کا فرق ہے، سٹینڈرڈ کا فرق ہے، لیکن دلوں کا فرق نہیں۔ اس کے ہاتھ کو اپنے لبوں سے ہٹاتا ہوا بینڈیج کرنے لگا۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرنے لگی۔ چھوڑے مجھے مرنے دینا، مجھے واپس جانا ہے، مجھے حویلی میں نہیں رہنا۔ دیکھ لو، اگر واپس حویلی سے باہر قدم رکھو گی تو پھر جو تمہاری ماں ہسپتال میں ہے، جس کی خاطر تم نے حویلی والوں کی دن رات ڈیوٹی دیتی ہو، اس تمہاری ماں کو میں سیدھا اوپر پہنچا دوں گا۔ اور ہمیشہ کی طرح شاہ زین کی دھمکی جیت گئی اور وہ ہار گئی۔ دیکھو کتنے خوبصورت تمہارے ہاتھ ہیں، کٹ لگ گیا ہے نا ان پہ۔ وہ بینڈیج کرنے کے بعد اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے چکا تھا۔ پین ہو رہی ہے کیا؟ اس کے کپ کپاتے ہوئے لبوں کو دیکھ کر بولا۔ ہاں بہت پین ہو رہی ہے۔ وہ کپ کپاتے لبوں کے ساتھ بولی، تو میں چاہتا ہوں تمہیں تکلیف ہو، کیوں خود کو اذیت دی؟ مجھے معلوم ہے جان بوجھ کر تم نے یہ کیا ہے۔ کیا دکھانا چاہتی ہو مجھے کہ تم مجھ سے بہت زیادہ محبت کرنے لگی ہو؟ مجھے تمہارے وجود سے غرض نہیں ہے، تم سے نہیں ہے، نہ ہی مجھے کوئی تم سے محبت ہے۔ یہ کہتا ہوا شاہ زین جھٹکے سے اسے خود سے دور کر چکا تھا۔ وہ شاہ زین کی طرف دیکھنے لگی جو کمرے سے باہر جا چکا تھا، اپنے ہاتھ کو دیکھا جو کانپ رہا تھا۔ ایسا کیسے آپ کر سکتے ہیں؟ آپ نے تو میری روح کی دھجیاں اڑا دی ہیں۔ میں نے آپ جیسا انسان اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ اپنے گھٹنوں پر سر رکھے وہ روئے جا رہی تھی۔ جب روبانہ بیگم کمرے میں داخل ہوئیں، یہ شاہ زین تمہارے کمرے میں کیا کر رہا تھا؟ روبانہ بیگم نے سنجیدگی سے پوچھا۔ وہ ویسے ہی آئے تھے، کچھ انہوں نے مجھے
کہنا تھا وہ کہہ رہے تھے۔ وہ آگے مزید کچھ نہیں بول پا رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا بہانہ بنائے۔ تمہارے اور شاہ حسین کے درمیان کیا کچھ چل رہا ہے؟ ربانہ بیگم کی بات سن کر وہ نگاہیں جھکا گئی۔ وہ کبھی ربانہ بیگم کو حقیقت نہیں بتا سکتی تھی۔ میں تم سے کیا پوچھ رہی ہوں بیٹا، مجھے بتاؤ، تمہارے اور شاہ حسین کے درمیان کیا چل رہا ہے؟ تم جانتی ہو عالیہ کس طبیعت کی مالک ہے؟ اسے پتہ چلا کہ اس کا بیٹا ایک ملازمہ کے کمرے میں جاتا ہے اور ملازمہ بھی بڑی خوشی خوشی اسے کمرے میں قبول کر لیتی ہے یا اپنا آپ شاہ حسین کے حوالے کرتی ہے، تو تمہیں معلوم ہے اس نے کیا کرنا ہے؟ تمہارے ساتھ ساتھ ٹکڑے کر کے کتوں کو کھلا دینے ہیں۔ اب بتاؤ مجھے۔ ربانہ بیگم نے دوبارہ سے اسے وہی سوال پوچھنا چاہا، لیکن اب کی بار نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی، نہیں کچھ نہیں، وہ بس مجھ سے کچھ بات کرنا چاہتے تھے، وہی کرنے آئے تھے، لیکن مزید ہمارے درمیان کچھ بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے پھر وہ شادی کرنے لگا ہے، اگر تم واقعی اس کے ساتھ اٹیچ ہو چکی ہو یا تم اس کی راتوں کو رنگین کرنے والا کام کرتی رہی ہو، تو میں تمہیں پہلے بتا دوں، وہ ایک رنگین مزاج باپ کا بیٹا ہے۔ اس کا باپ بھی ایسے ہی ہے، تمہیں استعمال کرے گا، اس کے بعد تمہیں ایسے پھینکے گا جیسے دودھ سے مکھی نکال کے پھینکتے ہیں۔ ابھی بھی وقت ہے، سنبھل جاؤ بیٹا، کیونکہ مجھے تمہاری گردن پہ بنے ہوئے نشان نظر آ رہے ہیں، اور مجھے بچی مت سمجھو۔ میں نے تمہاری ماں کی وجہ سے اور تمہارے باپ کی وجہ سے تمہیں یہاں پر کام دیا۔ میں اتنی چھوٹی بچی کو کبھی حویلی میں نہ رکھتی۔ اپنی عزت کو محفوظ رکھو۔ اس کی گال کو تھپ تھپاتے ہوئے وہ کمرے سے باہر جا چکی تھی۔ میں آپ کو کیسے بتاؤں، عزت تو میری ابھی بھی محفوظ ہے، اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی محفوظ ہے۔ یہ کہہ کر کنیز نے ضبط سے اپنی آنکھیں بند کی تو نہ جانے کتنے آنسو گالوں پر آ گئے۔ شاہ زین، اگر آپ نے مجھے دھوکہ دیا تو میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ اتنی بد دعائیں دوں گی، اتنی بد دعائیں دوں گی کہ آپ برباد ہو جائیں گے۔ آپ نے مجھے اتنا بے بس کیا کہ میں اپنی مرضی سے سانس بھی نہیں لے پاتی۔ اس کے حلق میں آنسوؤں کا پھندا اٹکا ہوا تھا۔ وہ اپنے کانپتے ہوئے ہاتھ دیکھنے لگی۔ اگلے دن گھر میں معمول سے زیادہ چہل پہل تھی۔ گھر میں شادی کی تیاریاں زور و شور سے چلنے لگیں۔ اس کا جی چاہ رہا تھا وہ ہر چیز کو تہس نہس کر دے۔ شیزہ کا نام بار بار گھر میں لیا جا رہا تھا، جو کہ شاہ زین کی ہونے والی بیوی تھی۔ شیزہ کے نام سے بھی اسے جلن محسوس ہو رہی تھی، اور وہ دن بھی آ گیا جب مہندی تھی۔ ایک کام کرو بیٹا، یہ شاہ زین کے کمرے میں رکھ دو، کچھ شیزہ کی چیزیں ہیں۔ ربانہ بیگم نے اس کے ہاتھ میں ایک ٹوکری پکڑائی جو کہ گلاب کے پھولوں سے بھری ہوئی تھی، اور اس کے اندر کچھ خوبصورت سی چیزیں تھیں۔ وہ کپ کپاتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ پکڑتی ہوئی شاہ زین کے کمرے کی طرف گئی۔ پورا وجود زلزلوں کی زد میں آ چکا تھا، چہرہ بالکل لال زرد پڑ چکا تھا۔ آج سبھی بہت زیادہ خوش تھے، حویلی کی ملازمین بھی تیار تھیں، لیکن وہ سادگی سے اپنے گرد دوپٹہ لپیٹے ہوئے کبھی کوئی کام کر رہی تھی تو کبھی کوئی کام۔ وہ ٹوکری لے کر جیسے ہی روم میں داخل ہوئی تو سامنے شاہ زین آئینے کے سامنے کھڑا ہوا تھا۔ سفید رنگ کی شلوار قمیض میں وہ بہت پیارا لگ رہا تھا، بالوں کو جیل سے اچھی طرح سیٹ کیا ہوا تھا۔ گھڑی کی سٹریپ کو بند کرتے ہوئے اس نے نگاہیں اٹھا کر کنیز کی طرف دیکھا، جس نے ایسا محسوس کروایا تھا جیسے اسے شاہ زین کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہ پڑا ہو۔
شاہ زین اس کے پاس آیا اور ایک جھٹکے سے اس کے بازو کو پکڑتے ہوئے کھینچ کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ چھوڑیں مجھے۔ وہ دور جانے کی کوشش کرنے لگی۔ میں چاہتا ہوں اپنے محبوب شخص کی مہندی پہ تم بھی مہندی لگاؤ۔ تمہارے ہاتھ خالی کیوں ہیں؟ بہت خوبصورت ہیں۔ ابھی بھی کٹ کا ہلکا ہلکا سا نشان اس کے ہاتھ پہ بنا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ کو پکڑتے ہوئے شاہ زین اپنے لبوں سے لگا چکا تھا۔ تمہیں پتہ ہے تم بہت خوبصورت ہو، شہزادی ہو۔ ابھی سب مجھے میک اپ میں نظر آ رہی ہیں، لیکن میری شہزادی سادگی میں بھی غضب ڈھا رہی ہے۔ اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا ہوا گستاخیاں کرنے لگا۔ کیا ہے نا، کل رات یہ حق میں کسی اور کو دوں گا تو مجھے بہت برا لگے گا۔ آج رات تمہیں یہ دے دوں۔ یہ کہتا ہوا اسے پیچھے کرنے لگا جب کنیز نے جھٹکے سے اسے دھکا دیا۔ آپ کو آپ کی خاندانی بیوی مبارک، مجھے چھونے کی کوشش مت کرنا۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر جانے لگی۔ جب شاہ زین نے دوبارہ سے بازو پکڑا، کنیز نے مڑ کر سودار تماچا شاہ زین کے منہ پر رسید کیا۔ رکھیل سمجھ رکھا ہے کیا؟ وہ چلاتے ہوئے بولی۔ یہ تم کیسی فضول باتیں کر رہی ہو؟ آج تک میں نے ایسا لفظ تمہارے لیے استعمال کیا؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی اپنے لیے ایسا لفظ استعمال کرنے کی؟ اس کے جبڑے کو دبوچتا ہوا شاہ زین غصے میں چلاتا ہوا بولا، جب مجھے ٹریٹ ایسے کرتے ہیں، جب میرے ساتھ بیہیو ایسے کرتے ہیں تو میں یہی بولوں گی نا۔ یہ کہہ کر اسے پیچھے کی طرف دھکا دیتی ہوئی کمرے سے باہر چلی گئی۔ نہ جانے کتنے آنسو اس کی گالوں سے بہہ رہے تھے۔ رکھیل ہونا آپ کی؟ بار بار اس کے کانوں میں کنیز کی باتیں گونج رہی تھیں۔ میں نے آج تک کنیز تمہارے لیے ایسا لفظ سوچا بھی نہیں تھا، مانا کہ تمہیں سب کے سامنے قبول نہیں کر سکتا۔ لیکن اس نے ضبط سے اپنی آنکھیں بند کر لی، مزید کچھ سوچ بھی نہیں سکا۔ سارے کام چھوڑ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ کمرے کا دروازہ بند کر کے آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر خود کو دیکھنے لگی۔ کیا کمی تھی مجھ میں حسین ہوں، بہت زیادہ حسین۔ بس یہ تھا کہ میں ایک نیچ خاندان سے تعلق رکھتی تھی، ایک غریب خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ میں اس لڑکی کی طرح امیر نہیں ہوں، لیکن میں بھی تو خاندانی لڑکی تھی۔ اس حویلی میں کام کرتی ہوں تو صرف مجبوری میں۔ کاش آپ کو سمجھ آ جاتی۔ نہ جانے کتنے آنسو کتنی دیر تک روتی روتی سو گئی۔ اسے اندازہ ہی نہ ہوا، بے ہوشوں کی طرح سوئی۔ لیکن اسے کچھ احساس ہوا، جیسے کسی نے اسے اپنی باہوں کے حصار میں لیا ہو۔ اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو وہ شاہ زین کے حصار میں تھی، جو اپنا لمس اس کے چہرے پر چھوڑے جا رہا تھا۔ وہ کسمسا کر دور ہونے کی کوشش کرنے لگی۔ کل آپ کی شادی ہے، کل آپ نے کسی اور کے ہو جانا ہے۔ میرے پاس کیوں آئے ہیں؟ جائیں یہاں سے۔ مجھے کون سا آپ نے قبول کرنا ہے؟ وہ غصے میں بولی۔ قبول تو تمہیں کرنا پڑے گا، میں نے بولا ہے نا، تمہیں اس حویلی سے باہر نہیں جانے دوں گا۔ یہ کہتا ہوا وہ اپنے اوپر سے ہٹانے کی کوشش کرنے لگی۔ ہٹیں خدا کے لیے میرے اوپر سے، میرا دم گھٹ رہا ہے۔ وہی تو چاہتا ہوں، میری باہوں کے حصار میں تم دم توڑ جاؤ۔ اس پر اپنی محبت نچھاور کرنے لگا۔ نہ جانے پھر کب مجھے تمہاری قربت کا موقع ملے۔ ویسے بھی کل میرے پاس ایک حسین سی لڑکی آ جائے گی۔ وہ اس کے کانوں میں بول رہا تھا، گویا سیسا انڈیل رہا تھا۔ اس کی سسکیاں رات بھر کمرے میں گونجتی رہیں۔ صبح و فجر کی اذان کے وقت اپنی شرٹ ڈالتا ہوا
مسکراتے ہوئے سوئی ہوئی لڑکی کی طرف دیکھنے لگا۔ امید ہے اب تم اس حویلی سے باہر نکلنے کے بارے میں سوچو گی بھی نہیں۔ لیکن شاہ زین کو کیا معلوم تھا، یہ محض اس کی خوش فہمی ہے۔ صبح سے اسے اپنا سر چکراتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ طبیعت بہت زیادہ خراب محسوس ہو رہی تھی۔ اس وجہ سے اسے کسی نے باہر جانے کا نہیں کہا۔ ویسے بھی بہت ساری ملازمین تھی جو کام کر رہی تھی، اس وجہ سے وہ کمرے میں ہی لیٹی رہی۔ جب اس کے موبائل پر کال آنے لگی، اس نے دیکھا تو گھر سے کال آ رہی تھی، اپنی ماں کا جگمگاتا ہوا نمبر دیکھ کر۔ جیسے ہی اس نے موبائل اپنے کانوں کے ساتھ لگایا تو دوسری طرف سے اسے رونے کی آواز آئی، سسکیوں کی آواز سنائی دی۔ لیلا آپی، کیا ہوا ہے؟ اس نے فوراً ہی دوسری طرف سے اپنی کزن کی سسکیاں سن کر گھبراتے ہوئے پوچھا، کنیز تم کسی طرح واپس آ جاؤ، خالہ جان کا انتقال ہو گیا ہے، اس نے روتے ہوئے کہا۔ تو کنیز کو یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کے وجود سے جان نکال لی ہو۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو اماں؟ اماں نہیں چھوڑ کے جا سکتی، وہ روتے ہوئے بولی۔ کنیز تم واپس آ جاؤ، ربانہ بیگم کو بولو کہ وہ تمہیں واپس بھجوا دیں کسی ڈرائیور کے ساتھ۔ وہ چاہ کر بھی مزید بول نہیں پائی، بالوں کو مٹھیوں میں دبوچے چیخنے لگی، رونے لگی۔ اس کی چیخیں پورے کمرے میں گونج رہی تھی۔ جب ایک ملازمہ کمرے میں داخل ہوئی اور جا کر ربانہ بیگم کو اس کے بارے میں بتایا، ربانہ بیگم نے اسے ڈرائیور کے ساتھ واپس بھیج دیا۔ اپنی ماں کی میت سے لپٹ کر نہ جانے وہ کتنی دیر تک روتی رہی۔ اس کی چیخیں وہاں سبھی سنتے رہے۔ رخصت ہو کر شیزا کو واپس لانے کے بعد شاہ زین کی نگاہیں کنیز کو تلاش کر رہی تھی، لیکن کنیز اسے نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ بے چین ہو گیا کیونکہ پوری شادی میں وہ ہر ایک کام میں آگے آگے تھی، لیکن یہاں پر نظر ہی نہیں آ رہی تھی۔ حالانکہ اسے ہونا چاہیے تھا۔ یہ کنیز کدھر ہے؟ شاہ زین کی مما پوچھنے لگی۔ ربانہ بیگم کہنے لگی، وہ واپس گاؤں گئی ہے، اس کی ماں کا انتقال ہو گیا تو میں نے ڈرائیور کے ساتھ اسے گاؤں بھجوا دیا۔ اچھا، میں نے کچھ شیزا کی چیزیں اسے رکھنے کے لیے بولا تھا، وہی بس چاہیے تھی۔ چلو شاہ زین کے کمرے میں پڑی ہوں گی، میں کسی اور کو بولتی ہوں۔ جبکہ شاہ زین تو یہ سن کر ہی بے چین ہو گیا۔ اس کے موبائل پر اس نے دیکھا تو اس کے دوست کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ شیزا کے پہلو سے اٹھتا ہوا بولا، باہر چلا گیا، مما مجھے ایک ضروری کام ہے، میں آتا ہوں۔ وہ یہ کہتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ اسے بس گھر سے باہر نکلنے کا بہانہ چاہیے تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ بہت اذیت میں ہو۔ اسے کنیز کے پاس جانا تھا، دل بہت بے چین تھا، فوراً ہی اس کے پاس جانا چاہ رہا تھا۔ بچپن کی اس کی منگیتر آج اس کی دلہن بنی، اس کے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی، لیکن اسے پہلی دفعہ احساس ہوا تھا شاہ زین کے دل میں تو کسی قسم کی شیزا کے لیے کوئی فیلنگس ہی نہیں تھی، کوئی جذبات نہیں تھے۔ خستہ حال مکان کے سامنے شاہ زین کی بڑی سی چمچماتی ہوئی گاڑی رکی۔ جلدی سے گاڑی کا دروازہ کھولتا ہوا گھر میں داخل ہوا تو سامنے ہی اسے کنیز کے چچا اور کچھ مہمان نظر آئے، لیکن ان کو اگنور کرتا ہوا وہ سیدھا کنیز کے کمرے کی طرف چلا گیا جہاں پہ اس کی کزن بیٹھی ہوئی تھی۔ شاہ زین کو دیکھتے ہی اسے سلام کرتی ہوئی وہاں سے چلی گئی، جبکہ وہ تو سب کچھ جان چکی تھی کنیز کے اور شاہ زین کے بارے میں کہ ان کے درمیان کیا چل رہا ہے۔ کنیز اسے ساری حقیقت بتا چکی تھی۔ جاتے جاتے کمرے کا دروازہ بھی بند کر گئی۔ اس کے جاتے ہی شاہ زین نے جھٹکے سے
بازو سے پکڑ کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ اس وقت رونے کے لیے کندھا ہی تو چاہتی تھی۔ اس نے سوچا نہیں تھا کہ اسے رونے کے لیے شاہ زین کا کندھا نصیب ہوگا۔ اب تک کسی نے اسے سینے سے نہیں لگایا تھا۔ وہ صبح سے روئے جا رہی تھی، ابھی کندھا ملتے ہی بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ رونا بند کرو، میں یہاں تمہارا رونا سننے نہیں آیا، میں تمہیں رونے نہیں دینا چاہتا، خاموش ہو جاؤ۔ اس کی پشت کو محبت بھرے انداز میں سہلاتے ہوئے خاموش کروا رہا تھا، لیکن اس کا لہجہ سخت چٹان کی مانند تھا۔ وہ ڈر گئی، اسے دور ہو گئی، جلدی سے اپنے آنسو صاف کرنے لگی۔ آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ کل صبح تم واپس مجھے حویلی میں نظر آؤ، یہاں رہنے کا سوچنا بھی مت۔ اگر کوئی تمہارا چچا چچی یا ماما تایا کوئی بھی تمہیں اپنے ساتھ لے جانے کا کہتا ہے تو تم نہیں جاؤ گی، آئی سمجھ؟ میرے تایا جان میری شادی اپنے بیٹے کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں، تو تم اور اپنے اور میرے درمیان موجود تعلق ختم کر دو۔ وہ نگاہیں جھکائے بولی، یہ خوش فہمی ہے کہ میں اپنے اور تمہارے درمیان کسی بھی تعلق کو ختم کروں گا، اور تمہارے تایا جان کو میں دیکھ لوں گا۔ اگر اپنی عزت چاہتی ہو تو شرافت سے کل مجھے حویلی نظر آنا۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کر چلا گیا۔ وہ اپنی بے بسی پر آنسو بہانے لگی۔ کیسا شخص ہے، مجھ سے محبت نہیں، مجھ سے کوئی لینا دینا نہیں، محض اپنے نفس کی خاطر اس حویلی میں لے کے جانا چاہتا ہے۔ یہ اپنے نفس کا غلام ہے، کیونکہ اسے مجھ سے محبت نہیں۔ وہ اپنے ساتھ باتیں لگی ہوئی تھی، میں نہیں جاؤں گی واپس حویلی۔ نہ جانے کیوں وہ واپس نہیں جانا چاہتی تھی۔ اسے امید تھی کہ اس کے تایا جان اسے اپنے ساتھ لے جائیں گے، تایا جان کو حقیقت بتائے گی تو وہ اس کا ساتھ دیں گے۔ اس شخص کو مجھ سے محبت نہیں، وہ اپنی سہاگ رات چھوڑ کر میرے پیچھے آ گیا۔ وہ طنزیہ انداز میں ہنستی ہوئی آنکھیں بند کر چکی تھی۔ یہ کوئی ٹائم ہے گھر آنے کا؟ عالیہ بیگم نے غصے میں شاہ زین کو گھر میں داخل ہوتے ہوئے دیکھ کر کہا، تمہاری بیوی کب سے انتظار کر رہی ہے، تم اب گھر آ رہے ہو، تمہیں ذرا بھی احساس ہے؟ عالیہ بیگم نے غصے میں کہا، مما کیا ہو گیا ہے؟ ضروری کام سے گیا تھا، اس میں اتنا چلانے والی کیا بات ہے؟ حیرت ہے مجھے، فضول میں چلائے جا رہی ہیں۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے کی طرف جانے لگا۔ تم نے شزا کے ساتھ کسی قسم کی بدتمیزی کرنے کی کوشش کی تو مجھ سے بڑا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ تمہیں جو بولے گی خاموشی سے تمہیں سننا ہوگا۔ ان کی بات سن کر وہ ہنستا ہوا کہنے لگا، کیا مطلب ہے؟ وہ میری بےعزتی کرنے کا ارادہ رکھتی ہو؟ چلے آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں، میں دیکھ لوں گا۔ یہ کہہ کر وہ کمرے کی طرف چلا گیا۔ کمرے کا دروازہ کھولا اور اتنی ہی شدت سے کمرے کا دروازہ بند بھی کیا۔ آنکھوں کے سامنے کنیز گھوم رہی تھی۔ سامنے بیٹھی ہوئی اس کی بیوی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ مسکراتے ہوئے اس کے پاس آیا، اس کا گھونگھٹ اٹھایا تو آنکھوں میں غصے کے سوا کچھ نہیں تھا۔ کم از کم تم ہی اندازہ ہونا چاہیے تھا، آج ہماری شادی کی رات ہے، 2 بجے تم گھر واپس آ رہے ہو، یہ ٹائم ہے واپس آنے کا؟ گھڑی کی طرف دیکھو۔ شزا غصے میں بولی، کیا مطلب ہے؟ جب میرا دل ہوگا تب آؤں گا، شادی کے پہلے دن ہی تم مجھ پہ حکم چلانا شروع کر دو گی، عجیب عورت ہو تم۔ یہ کہہ کر اس کی منہ دکھائی کا تحفہ دیتے ہوئے اٹھنے لگا تو شزا نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ کہاں جا رہے ہو؟ اتنی خوبصورت رات ہے، اس رات کا کتنی شدت سے انتظار کیا۔ مجھے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ میں تو تمہارے ساتھ بہت خوبصورت لمحات کی امید رکھتی ہوں جو ہم نے ساتھ گزارنے ہیں۔ تمہیں کیا نیند آ رہی ہے؟ وہ طنزیہ انداز میں پوچھ رہی تھی۔ ہاں مجھے نیند آئی ہوئی ہے،
یہ کہہ کر چھٹکے سے اپنا بازو چھڑاتا ہوا واش روم کی طرف چلا گیا۔ جبکہ وہ فریش ہو کر باہر آیا تو وہ بھی سادہ سے حلیے میں اپنا میک اپ صاف کر رہی تھی، لیکن شاہزین کی نگاہیں جیسے ہی فرش کی طرف گئیں تو پورے فرش پر جیولری بکھری ہوئی تھی۔ اس کا لہنگا دروازے کے پاس پڑا ہوا تھا، دوپٹہ کہیں پڑا ہوا تھا۔ وہ کمرے کے چاروں اطراف دیکھنے لگا۔ شزا، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ تم نے ہر چیز کو کمرے میں بکھیر کیوں دیا؟ وہ غصے میں بولا۔ اگر آپ کو اتنا مسئلہ ہو رہا ہے تو آپ اٹھا دیں۔ اچھا کیا میں نے کیا۔ آپ کو کون سا مجھ سے کوئی لینا دینا ہے؟ اپنے چہرے پر آخری دفعہ ٹیشو سے صاف کرتے ہوئے بولی۔ شزا دیکھو، میرے ساتھ بدتمیزی کرنے کی ضرورت نہیں۔ تم اچھی طرح جانتی ہو بدتمیز لوگ مجھے کتنے برے لگتے ہیں۔ وہ غصے میں بولا۔ یہ میرا مسئلہ نہیں، آپ کو بدتمیز لوگ برے لگتے ہیں یا اچھے لگتے ہیں، مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ یہ کہہ کر وہ واش روم کی طرف جانے لگی۔ جب شاہزین نے غصے میں اس کا بازو پکڑ کر اپنی طرف کیا، فضول میں بکواس کر رہی ہو تمہیں معلوم ہے وہ 2 ٹکے کی ملازمہ جس کے ساتھ تم اپنی راتیں رنگین کرتے رہی ہو، آپ کو تو حرام کی عادت ہے، آپ بھلا کیوں اپنی بیوی کے پاس آئیں گے؟ آپ کو کیا لگتا ہے مجھے آپ کی حقیقت معلوم نہیں ہوگی؟ تھوڑی دیر پہلے ہی معلوم ہوئی ہے کس قدر گرے ہوئے اور گھٹیا انسان ہیں۔ اگر مجھے تھوڑی دیر پہلے معلوم ہوتا آپ کی حقیقت تو میں عین نکاح کے موقع پر آپ کی حقیقت سب کو بتاتی۔ کل ولیمے کے موقع پر میں بتاؤں گی۔ مجھے کوئی شوق نہیں آپ کے پاس آنے کا یا اس گولڈن نائٹ کو انجوائے کرنے کا۔ یہ میری گولڈن نائٹ نہیں بلکہ زندگی کی سیاہ ترین رات ہے جس میں مجھے تم جیسے گھٹیا انسان کی اصلیت معلوم ہوئی۔ شزا کی بات سن کر وہ خاموش ہو گیا۔ بتاؤ سب کو، میں بھی دیکھتا ہوں تم کیا بتانا چاہتی ہو۔ یہی بتاؤ گی کہ تم اتنے ہی مرد ہوتے تو اپنی بیوی کے لیے اپنی مردانگی سنبھال کر رکھتے، کسی چھوٹی بچی کے وجود سے اپنی ہوس نہ پوری کرتے۔ اتنی ہی آگ لگی ہوئی تھی تو پہلے بتا دیتے، شادی کر لیتی تم سے۔ پر کیا ہے نا، تم جیسے لوگوں کو حرام کی طرف جانے کی عادت ہوتی ہے، بالکل ویسے ہی جیسے تمہارا باپ تھا، ساری عمر اس نے خالہ جان کو دھوکہ دیا، ویسے ہی اب تم مجھے دھوکہ دینا چاہتے تھے۔ یہ خوش فہمی مت پالنا کہ میں تمہاری ماں کی طرح تمہیں برداشت کر لوں گی، جیسے تمہاری ماں نے ساری عمر تمہارے باپ کو برداشت کیا۔ گھٹیا ترین مرد تھا تمہارا باپ، وہ بھی ملازماؤں کے چکر میں ہوتا تھا جیسے تم ہو۔ وہ ضبط سے اپنی مٹھیاں بھینچے شزا کی طرف دیکھ رہا تھا۔ دیکھو شزا، اگر تم نے مزید کوئی بکواس کرنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ فی الحال میں تم جیسے انسان کے ساتھ کوئی بکواس کرنا بھی نہیں چاہتی۔ وہ تو کل صبح تمہیں پتہ چلے گا کہ میں کیا کرنے والی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ ہنسنے لگی، جبکہ وہ نہیں جانتا تھا کہ شزا کے دماغ میں واقعی کچھ ایسا چل رہا ہے جو اسے برباد کر دے گا، جبکہ اسے یہی لگ رہا تھا شزا محض یہ کہہ دے گی۔ وہ کچھ نہیں کر سکتی، نہ ہی کچھ کرے گی، کیونکہ خاندان کی عزت کا سوال تھا۔ اگلے دن ولیمے کے فنکشن میں سبھی مہمان موجود تھے۔ وہ بار بار شزا کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اب وہ کیا کرنے والی ہے اسے نہیں اندازہ تھا۔ وہ اب کیا بولے گی؟ اس کے چہرے پر بالکل سکون چھایا ہوا تھا، کسی قسم کی ایسی بات نہیں تھی وہ کچھ بولے گی۔ وہ دلہن کے روپ میں خوبصورت سی سلور رنگ کی میکسی میں شاہزین کے پہلو میں بیٹھی ہوئی تھی، جب اسے دور سے آتی ہوئی کنیز دکھائی دی جس کے چہرے پر دنیا جہان کی سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ وہ اس کی طرف جا رہی تھی، اسٹیج پہ آتے ہی اس کے پہلو میں کھڑی ہو گئی، کبھی شاہزین کی طرف دیکھتی
تو کبھی شزا کی طرف دیکھتی۔ شزا نے مائک اپنے ہاتھ میں اٹھا لیا، مسکراتے ہوئے بولی، میں آپ سب کو ایک حقیقت بتانا چاہتی ہوں، بلکہ میں کیا بتاؤں گی، آپ کے لاڈلے جس کو آپ بہت نیک سمجھتے ہیں، تقریباً سبھی نیک سمجھتے ہیں، شاہ زین کو، اس کی حقیقت ایک رنگین مزاج ہے۔ تو یہ ملازمہ بیان کرے گی، یہ ملازمہ جس کے ساتھ وہ اپنی راتیں حسین کرتا رہا ہے، جس کے ساتھ زبردستی کی، اور اب یہ شاہ زین کے ناجائز بچے کی ماں بننے والی ہے۔ بتاؤ کنیز سب کو اس کی حقیقت۔ اس نے نگاہیں اٹھا کر شاہ زین کی طرف دیکھا جو پرسکون کھڑا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر کسی قسم کا کوئی خوف نہیں تھا۔ کنیز نے دوبارہ سے شزا کی طرف دیکھا، کہنے لگی، نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، میں ایک بے بس اور مجبور لڑکی تھی، جو اتنی بے بس تھی کہ جسے اپنی بے بسی کا اندازہ شاید اس دن ہوا جس شاہ زین سے میں نے پیسے مانگے جب میں اس کے روم میں گئی۔ مجھے ربانہ بیگم نے بھیجا تھا۔ روم میں جب میں گئی تو اوپر سے یہ بھی آ گئے، نشے کی حالت میں تھے، عجیب نگاہوں سے اس رات میری طرف دیکھ رہے تھے۔ مجھے خوف سا محسوس ہونے لگا، میرے پاس آ رہے تھے، مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ میرے ساتھ ایسا کچھ کرنے والے ہیں۔ میں کافی دیر تک روتی رہی، گھبراتی رہی، لیکن وہ ہنس پڑے، کہنے لگے، مذاق کر رہا ہوں تمہارے ساتھ، ایسا کچھ بھی نہیں کرنے والا، اتنی چھوٹی سی بچی ہو تم، اتنے کام کیوں کرتی ہو، پیسے چاہیے مجھ سے لے لو، اس گھر میں کام مت کیا کرو، مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا۔ اس رات انہوں نے مجھے احساس دلایا، یہ میرے ہاتھ، میری زندگی کام کرنے کے لیے نہیں جو میں کسی کے گھر میں ملازمہ بن کے گزاروں۔ میں نے کہا، آپ سے پیسے نہیں چاہیے، میں مفت میں کسی سے کچھ نہیں لیتی۔ تب شاہ زین نے کہا کہ مجھ سے نکاح کر لو، جب تم مجھے قیمت ادا کر دو گی تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا، تم میری زندگی سے اگر جانا چاہو تو۔ میں نے پیسوں کے بدلے اس رات ان کے ساتھ نکاح کر لیا۔ پتہ نہیں، مجھے سمجھ نہیں آئی، انہیں پیسے دے کر یا انہوں نے نکاح کر کے مجھ پہ احسان کیا، میری عزت بخش کے مجھ پہ احسان کیا، یا پھر دوسرے شادی کر کے مجھے اذیت اور تکلیف دی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میں شاہ زین سے محبت کرنے لگوں گی۔ یہ کہتے ہوئے وہ بری طرح سے رونے لگی۔ تقریباً سبھی ہونکوں کی طرح اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ یہ تم کیا بکواس کر رہی ہو؟ تم نے یہ نہیں بتایا تھا، تم نے کہا تھا تم شاہ زین کے بچے کی ماں بننے والی ہو، اس کے علاوہ تو تم نے مجھے کچھ نہیں بتایا۔ وہ غصے میں اس سے پوچھنے لگی، تو آپ نے کون سا پوری بات سنی تھی؟ وہ بھی آہستگی سے بولی۔ تقریباً سبھی کی نظروں میں شاہ زین کی عزت بڑھ چکی تھی۔ وہ ساری حقیقت نہیں بتا سکی۔ نکاح کرنے کے بعد شاہ زین اپنے تمام تر حق وصول کرتا رہا۔ شزا غصے میں کہنے لگی، جو کچھ بھی ہے، لیکن میری نظر میں یہ گھٹیا شخص ہے، مجھے اس کے ساتھ نہیں رہنا، مجھے طلاق چاہیے۔ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بول رہی تھی۔ شاہ زین کے بابا جو دور کھڑے ہوئے تھے اسٹیج پر آ گئے، کہنے لگے، ابھی کہ ابھی اس لڑکی کو طلاق دو، کم از کم اپنی بہو کے روپ میں اسے برداشت نہیں کر سکتا، بدزبان لڑکی۔ بابا جان، میں ایسے کیسے طلاق دے دوں؟ کم از کم۔ ابھی وہ کچھ اور بولنے ہی لگا تھا، وہ کہنے لگے، کل رات تم دونوں کی باتیں میں سن چکا تھا، طلاق دو ابھی۔ اس نے نظر اس پہ جمائی ہوئی تھی۔ شاہ زین کا باپ برا ہے نا؟ شاہ زین کی ماں نے کیا کیا وہ نہیں جانتی تم؟ اتنا کہا اور وہ کہنے لگے، ابھی طلاق دو۔ شاہ زین نے شزا کی طرف دیکھا، مجھے بھی کوئی شوق نہیں اس گھٹیا فیملی میں رہنے کا، مجھے طلاق چاہیے، وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولی، اور کنیز شاہ زین کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ شاہ زین نے شزا کو طلاق دے دی، پھر کنیز کی طرف دیکھنے لگا، اس کے پاس آیا، تم بھی مجھ سے طلاق لینا چاہتی ہو؟ ابھی اس نے یہ الفاظ ادا کیے ہی تھے کہ وہ بے ہوش ہو کر
شاہزین کی باہوں میں جھول گئی۔ کنیز اس کی باہوں میں جھول گئی۔ جب اسے ہوش آئی تو وہ کمرے میں موجود تھی۔ شاہزین کے کمرے میں مکمل طور پر گلاب کے پھولوں سے سجا ہوا تھا، جسے کل شزا کے لیے سجایا گیا تھا اور شاید اسے قدر نہیں ہوئی تھی۔ اس نے آنکھوں میں آنسو لیے شاہزین کی طرف دیکھا، اس کے سینے سے سر اٹھایا جو شاید سو رہا تھا۔ سینے سے سر اٹھانے کے بعد دوبارہ سے اس کے سینے پہ سر رکھ لیا۔ تب شاہزین کی آنکھ کھل گئی۔ وہ کچھ کہنے لگا تھا۔ پلیز شاہزین، میں کچھ نہیں سننا چاہتی۔ میں نے جو جھوٹ سچ جو کچھ بھی بولا، میں آپ کو اپنی زندگی میں قبول کر چکی ہوں۔ مجھے احساس ہوا ہے مجھے آپ سے محبت ہو گئی۔ یہ کہتے ہوئے دوبارہ سے اس کے سینے سے لگ چکی تھی۔ شاہزین نے اس کے گرد اپنے بازوؤں کا حصار تنگ کیا۔ تمہارے پاس اتنی بڑی خوشخبری تھی، مجھے کیوں نہیں بتایا؟ میں بتانے والی تھی، ہمت نہیں ہوئی۔ ہمیں ساتھ رہتے ہوئے بھی اتنا عرصہ ہو گیا، 1 سال سے ہم ساتھ ہیں۔ مجھے اندازہ ہی نہیں ہوا 1 سال میں آپ سے اتنی محبت کرنے لگی ہوں، اتنا ٹوٹ کے جانے لگی ہوں۔ وہ دھیرے دھیرے بول رہی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کی گفتگو سنتا ہوا آنکھیں بند کر چکا تھا۔